شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے 40 احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنائی تھی۔ آج ہم نیکسٹ 20 احادیث اس ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 41۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے شفا کے حصول کے لیے کھاؤ، اس کے ذریعے اللہ تمہیں صحت دے گا۔ حدیث نمبر 42۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو تاکہ اللہ تمہیں برکت دے۔ حدیث نمبر 43۔ سوتی کپڑے پہنو کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سوتی کپڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی اونی کپڑا استعمال بھی فرمایا تو بیماری کی حالت میں استعمال کیا۔ حضور اکرم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بندے پر نعمت کی آثار نظر آئیں۔ حدیث نمبر 44۔ صلہ رحمی کرو اگرچہ سلام کرنے کے ذریعے سے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 1، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، اس میں شک نہیں کہ خدا تم پر نگراں ہے۔ حدیث نمبر 45۔ اپنے دن کو ادھر ادھر کی ہانکتے ہوئے نہ گزارو، کیونکہ کرامن کاتبین تمہاری ہر بات لکھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 46۔ ہر مقام پر اللہ کو یاد کرو کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 47۔ سرکار محمد و آل محمد پر درود بھیجو کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول کرے گا جب تم انہیں یاد کرو گے۔ ان پر درود بھیجو کہ ان کے حقوق کا لحاظ کرو گے۔ حدیث نمبر 48۔ گرم کھانا جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤ۔ جب کبھی گرم کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ فرماتے، ٹھہر جاؤ، ٹھنڈا اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ خدا نہ کرے کہ ہم آگ کی گرمی قبول کریں، ٹھنڈی خوراک میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 49۔ ہوا کے مقابل پیشاب نہ کرو ورنہ اس کے قطرات تمہارے اوپر آئیں گے۔ حدیث نمبر 50۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دو جو انہیں فائدہ پہنچائے۔ خبردار بچوں پر مرچ یا قابو نہ پالیں۔ حدیث نمبر 51۔ اپنی زبان کو روکو۔ حدیث نمبر 52۔ لوگوں پر سلام کر کے فوائد حاصل کرو۔ حدیث نمبر 53۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے وہ امانت اس کے پاس لوٹاؤ، گرچہ انبیاء امانت کی اولاد کی قاتل بھی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 54۔ جب بازاروں میں جاؤ، جب لوگوں سے مشغول ہو جاؤ تو اس وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو کہ گناہوں کے کفارے اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور اس طرح تم غافلین میں نہیں لکھے جاؤ گے۔ حدیث نمبر 55۔ ماہ رمضان میں بلا ضرورت سفر نہ کرو۔ حدیث نمبر 56۔ نشہ آور چیز کے پینے اور موضوع پر مسح کرنے میں تکیہ کی اجازت نہیں۔ حدیث نمبر 57۔ ہمارے متعلق غلو نہ کرو، کہو کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری فضیلت میں جو چیز چاہے کہو۔ حدیث نمبر 58۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وہ تقویٰ کی مدد حاصل کرے کیونکہ دنیا و آخرت کے امور کے لیے تقویٰ بہترین مددگار ہے۔ حدیث نمبر 59۔ ہمارا شکوہ کرنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، ہمارے دشمنوں کے پاس کھلا ہماری مداح نہ کرو ورنہ ظالم بادشاہوں کے معتوب بن جاؤ گے۔
حدیث نمبر 60، سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔